الباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل اتعبدون، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اس کی جو نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے نقصان کی، ولا نفعا، اور نہ نفع کی۔ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے؟ عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے جو نفع نقصان دے سکتا ہو۔ جو نفع نقصان نہ دے سکتا ہو اس کی عبادت کرنا کتنی کم عقلی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ معبود کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معبود کی دو بڑی صفات ہوتی ہیں، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ صفات، یہ اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بنایا جاتا ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر نہیں پائی جاتی تو ان کو معبود بنانا غلط ہے۔ وہ صفات صرف اللہ وحدہ لا شریک میں ہے اور کسی میں بھی نہیں ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ایک صفت ہے کہ خالق ہونا، مخلوق نہ ہونا، اور دوسری صفت معبود کی جس کی عبادت کی جائے وہ ہے کہ وہ نفع نقصان دے سکے، نفع نقصان کا اختیار رکھے، نفع نقصان کا مالک ہو۔ جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے چھوڑ کر اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو ایسی ذات، ایسی شخصیت معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے شخص کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو رد کیا ہے شرک کا، تو ان دو صفات کو مد نظر رکھ کر بہت زیادہ رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے سکے آسمان و زمین سے؟ تو خالق ہونا ضروری ہے معبود کے لیے، جو خالق ہو اور پھر وہ رزق بھی دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا پس جو پیدا کرے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کر سکے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طور میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا نہیں کیے گئے، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں کسی شے کے علاوہ؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ تو ان آیات کریمہ سے پتہ لگا کہ معبود ہونے کے لیے جو بڑی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ معبود کہلانے کا حقدار وہ ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ عدم سے وجود میں آئے گا۔ پیدا جو ہوگا گویا کہ وہ حادث ہے، وہ وجود میں آیا ہے اس کے بعد کہ وہ پہلے وجود میں نہیں تھا۔ جو وجود میں نہیں تھا تو گویا کہ ایک وقت تھا کہ وہ عدم میں تھا۔ جو عدم میں ہو تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عدم تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو عدم سے وجود میں آئے تو عدم سے وجود میں آنے کے لیے ارتقاء ہوتا ہے، پہلے کمزوری ہوتی ہے، پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کمزوری اور پھر طاقت آہستہ آہستہ۔ جب پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر کمزوری اور پھر آہستہ آہستہ ارتقاء کے ساتھ طاقت، اس کا مطلب ہے پھر اسے زوال ہوگا دوبارہ۔ تو ایسی شخصیت معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود کہلانے کی حقدار کیسے ہے؟ کیا ایسوں کو معبود کہا جاتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو، پھر اسے کوئی اور وجود بخشے، اور پھر جب اسے وجود بخشا جائے تو وہ اس وقت بہت کمزور ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہو،
اور پھر دوبارہ اسے کمزوری ہو. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا. اور صرف کمزوری اور بڑھاپا نہیں ہے، پھر آگے موت بھی ہے، فنا بھی ہے، پہلے عدم بھی ہے. پھر عدم کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو وجود آتا ہے وہ وجود کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ ایک حقیر پانی سے. پھر رحم مادر میں کتنا عرصہ ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر ڈیلیوری ہوتی ہے اور ڈیلیوری کس انداز سے ہوتی ہے. شاید سیدنا حسن بصری کس کا قول ہے، کسی بڑے امام کا قول ہے کہ وہ بندہ تکبر کیسے کر سکتا ہے، اپنی بڑائی کیسے بیان کر سکتا ہے جو 2 دفعہ شرمگاہ سے باہر آیا ہے. ایک دفعہ باپ کی صلب سے بطور نطفہ اور ایک دفعہ پھر رحم مادر سے. دوسری چیز جس کی طرف قرآن بہت زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے کہ معبود ہونے کے لائق وہ ہے، اللہ اسے کہا جا سکتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہو سکتا ہے جو کسی کو نہ ماننے پر نقصان دے سکے یا جو کسی کو اطاعت کرنے پر فائدہ دے سکے، جو کسی پر غصے ہو سکے اور کسی کو فائدہ پہنچا سکے، جو کسی کو نقصان پہنچا سکے کسی کو فائدہ دے سکے. جو کسی کو نفع نقصان نہ دے سکے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی جو بے بسی ظاہر کی تھی اپنی قوم کے سامنے وہ اسی اصول کے تحت کی تھی. انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے اوپر رکھ دیا. توڑا خود تھا، لیکن اب جب قوم واپس آئی اپنے میلے سے تو وہ کہنے لگے کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، وہی ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو کٹہرے میں پیش کرو. آج اس سے ہم انتقام لیتے ہیں، آج اس سے پوچھتے ہیں سب کے سامنے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا سب کے سامنے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، یہ اس بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں تو. اب وہ سب نے اپنے گریبانوں میں جھانکا، سب نے غور کیا تو وہ کہنے لگے اپنے دل میں آپس میں، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، وہ کہنے لگے تم ہی ظالم ہو. پھر دماغ پلٹ گیا، پھر دماغ پھر گیا. مشرک کا عقل تو ہوتی نہیں ہے، عقیدتیں اور الٹے سیدھے غلو. پھر ان کا دماغ پلٹ گیا، پھر شیطان حملہ آور ہوا. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مہر ثبت کی، اپنی دلیل مکمل کی. کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہو تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان پر بھی. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہ دلیل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل مکمل کی. اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ مشہور بات کہ پھر انہوں نے کہا کہ اب قالوا حرقوه، اسے آگ میں جلا دو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا پوچھئے ان مشرکین سے. یہاں چونکہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے اور یہود و نصارہ پہلے بات ہو چکی ہے، وہ کافر بھی تھے اور وہ مشرک بھی تھے. یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر تھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، ہم نے پیچھے پڑھا.
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ کافر تھے اور یہ مشرک بھی تھے، یہود و نصارہ۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی طرح ان کی ذات میں غلو کر کے اللہ کا بیٹا ماننے کا مطلب وہ ہے کہ اللہ کی ذات کا حصہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بہت بڑا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے پیش کی، جس کا کوئی جواب نہیں ہے عیسائیوں کے پاس۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، یہ ہم نے پیچھے دلیل پڑھی ہے۔ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے کسی مشرک کے پاس۔ یہی دلیل جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ معبود ہے یا اس کی عبادت کرنی چاہیے یا وہ داتا ہے یا وہ فلاں ہے یا وہ فلاں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرے، عبادت کی کوئی صورت، تو یہ دلیل دی جائے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کو دی، کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو حضرت عیسیٰ کو اس سے بچا کون سکتا ہے؟ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، و امہ اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا اور تمام دنیا والوں کو۔ یہ صرف مسئلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ جس کی بھی ذات میں غلو کر کے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ دلیل فٹ آ جائے گی۔ پیر عبد القادر جیلانی، سیدنا علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے معبود بنا لیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہی دلیل پیش کی جائے کہ اگر اللہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو کون اختیار رکھتا ہے کچھ بھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جن کو تم معبود بناتے ہو وہ تو اپنے آپ کو ہلاکت سے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کا فائدہ نہیں کر سکتے، تو تمہارا فائدہ کیا کریں گے؟ جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کو ہلاکت سے نہ بچا سکے، تو وہ تمہیں کیسے ہلاکت سے بچا سکے گا؟ تمہیں کیسے فائدہ دے سکے گا؟ تمہیں کیسے دشمنوں سے بچا سکے گا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کی ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا بلند مقام اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کوئی بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کسی دوسرے کے لیے چھوڑیں، اپنے ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، میں اپنی ذات کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہیں میں نے کیا نفع نقصان دینا ہے۔ اور معبود کے لیے بڑی جو صفات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے نفع نقصان کا مالک ہو۔ تو یہ جو دو بڑے دلائل ہیں، ایک کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو مخلوق نہ ہو، نمبر دو معبود وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ تو یہ دونوں دلائل بڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آیت میں جمع بھی کیا ہے ان دونوں باتوں کو۔ سورہ رعد آیت نمبر 16۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی جواب دیجئے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ کون معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑ لیے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے معبود جو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تو نفع نقصان کا مالک ہونا یہ رب ہونے کی، معبود ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہ ہو، کسی دوسرے کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، وہ معبود یا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی دلیل قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا مشرک ہے، دیکھنے والا موحد ہے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے شرک کے اندھیرے ہیں اور نور توحید کا نور ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک کہ انہوں نے پیدا کیا ہے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان مشرکوں پر تخلیق متشابہ ہو گئی ہے۔ دوسری دلیل، ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں دلیلیں اکٹھی کی ہیں کہ کیا جن کو معبود بناتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ، کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ اللہ نے تو دیکھو زمین و آسمان، انسان، پہاڑ، سمندر، شجر، حجر، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کیا ان کے معبودوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی سیارہ، کوئی ستارہ، کوئی سورج چاند ستاروں میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو، آسمان و زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہو، کوئی مخلوق پیدا کی ہو، تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ جی ہاں انہوں نے بھی پیدا کی ہے، اللہ نے بھی پیدا کی ہے، اب مقابلہ کیا جائے کہ کس کی تخلیق زیادہ اچھی ہے۔ تو ذرا غور کرو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب مل کر بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے ذرہ، تو اس ذرے کو مکھی سے سب مل کر، سب معبود یہ مکھی سے واپس نہیں لا سکتے، اتنے کمزور ہیں یہ، اور پھر ان کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور بہت قہر کرنے والا ہے نافرمانی کرنے والوں پر اور شرک کرنے والوں پر۔ تو معبود ہونے کے دو بڑے دلائل، ایک خالق ہونا اور نمبر دو نفع نقصان کا مالک ہونا۔ تو یہی بات یہاں آیت نمبر 76 میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سیدہ مریم ہوں، یا سیدنا عزیر علیہ السلام ہوں، جو بھی یہ تمہارے علماء، احبار، رہبان ہوں، جن کو تم نے خدائی اختیارات دے رکھے ہیں، نفع حلال حرام کا حق دے رکھا ہے، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے؟ تمہارے لیے چھوڑو، اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جو مر جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بیمار ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ دیکھیں نفع نقصان کے مالک ہونے کے لیے دوسروں کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ پھر نفع نقصان دینے کے لیے بہت ساری ایسی صفات کا حامل ہونا ضروری ہے جو جن صفات کا حامل مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو نفع نقصان کو بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب وہ ہر ایک کی بات سن سکے، جب وہ ہر ایک کو دیکھ سکے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر ایک کی بات نہیں سن سکتا، ہر ایک کو دیکھ نہیں سکتا، غائب اور حاضر دونوں کا عالم نہیں ہو سکتا۔ جو عالم الغیبی والشہادہ ہوگا، جو السمیع البصیر ہوگا، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ دیکھیے آگے باقاعدہ اللہ کے السمیع البصیر ہونے کا ذکر ہے، اس کا تعلق ہے پیچھے سے نفع نقصان کا مالک ہونے سے۔ السمیع بصیر کا کیا تعلق ہے نفع نقصان کا مالک ہونے سے؟ کہ نفع نقصان تو وہ دے گا جو سن لے کہ آپ اس کو پکاریں
تو وہ آپ کی پکار سن سکے ہر جگہ سے. تو نفع نقصان کا مالک یعنی معبود وہ ہوگا جو نفع نقصان کا مالک ہو. نفع نقصان کا مالک وہ ہوگا جو ہر چیز کو سن سکے. اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہر چیز کو سن سکے؟ پھر معبود وہ ہو سکتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو. نفع نقصان کا مالک وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ سکے، جو ہر چیز کو جان سکے، جو علیم بذات الصدور ہو. اللہ کے علاوہ کون ہے علیم بذات الصدور؟ کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مت ماری گئی ہوتی ہے. مشرک سے بڑا بے وقوف اور مشرک سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق، ناحق. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکی پہلے سے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے رستے سے. تو اہل کتاب سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اہل کتاب یہود و نصارہ میں غلو پایا جاتا ہے، افراط تفریط. غلو کا مطلب مبالغہ. یہ مبالغہ، غلو مبالغہ، یہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی کو اس کے مقام سے گرا دینے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے، ہمارے دین کے اندر میانہ روی ہے. نہ کسی کے بارے میں افراط کی جائے، نہ کسی کے بارے میں تفریط کی جائے، کہ ہر کسی کا جو حق ہے وہ حق اسے دیا جائے. اب غلو کیا ہے؟ زیادتی. اب یہ زیادتی، مبالغہ، یہ کسی کا جو اللہ نے حق رکھا ہے، اللہ نے جو مخلوق کا حق رکھا ہے، کوئی نبی ہے تو نبی کا حق ہے کہ اس کو نبی مانا جائے. وہ عام انسان نہیں ہے، وہ عام انسان سے بڑھ کر وہ اللہ کا نبی بھی ہے. اس کے ساتھ عام انسانوں جیسا سلوک نہ کیا جائے، اس کو عام انسانوں کی طرح نہ بلایا جائے، اس کی پکار کو عام انسانوں کی پکار کی طرح نہ سمجھا جائے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کی بات کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ سمجھا جائے، اس کے فیصلے کو عام لوگوں کے فیصلے کی طرح نہ سمجھا جائے. یہ ہے نبی کا مقام. اس کی بات کو اللہ کی بات سمجھا جائے، اس کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھا جائے. یہ ہے نبی کا مقام. لیکن نبی عام انسان کی طرح نہیں ہوتا. لیکن نبی کو عام انسان سے بڑھا کر نبی اور رسول مان لینا، اور پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر اس میں خدائی صفات پیدا کر دینا، یہ غلو ہے، یہ افراط ہے. یہ نبی کو نبی کے مقام سے بڑھا دینا ہے. اور یہ تفریط کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تفریط یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقام سے گرا دینا. مقام سے گرا دینا کیا ہوتا ہے کہ نبی کا مقام، جیسے میں نے ذکر کیا، نبی عام انسان کی طرح نہیں ہوتا. نبی کی بات عام انسان کی بات کی طرح نہیں ہوتی. نبی کا حکم عام انسان کے حکم کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا فیصلہ عام انسان کے فیصلے کی طرح نہیں ہوتا. لیکن نبی کو عام انسان کی طرح سمجھ لینا، یا عام انسان سے بھی کم تر اس معنی میں سمجھ لینا کہ نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کرنا، نبی کو شہید کرنے کی کوشش کرنا، نبی کے خلاف سازشیں کرنا. تو ان بدبختوں نے، یہود نے تو اپنے نبیوں کو تکذیب بھی کی اور قتل بھی کیا، جو بات پسند نہ آئی. تو شیطان کے حربوں میں سے بہت بڑا حربہ یہ غلو کا ہے. غلو کے اندر خود بخود ہی آ جاتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. نمبر 2 پھر آگے غیر الحق بھی کہہ دیا، نا حق. ویسے غلو ہوتا ہی نا حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نا حق غلو تو غلط ہے، اور اگر نا حق غلو نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. یعنی غلو یہ نا حق ہی ہوتا ہے. غلو بذات خود غلط ہے، لیکن غلو کے ساتھ غیر الحق کہہ کر مزید تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے اندر
غلوب بھی پایا جاتا ہے، اور وہ انتہا درجے کا غلوب ہے کہ وہ ناحق غلوب ہے. ہر غلوب ہی ناحق ہوتا ہے. لیکن آج سمجھیے کہ یہ بات میں زور دینے کے لیے پہلے غلوب کا لفظ استعمال کیا، بعد میں ناحق کا لفظ استعمال کیا. قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے غلوب کا لفظ استعمال کیا، ناحق کا لفظ استعمال نہیں کیا. غلوب ویسے ہی ناحق ہوتا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو، وہاں غیر الحق نہیں ہے. تو غلوب کے اندر یعنی بے انصافی اور ناحق ہونے کا معنی خود بخود شامل ہے. لیکن جب اس کے بعد آگے غیر الحق مزید آ جائے تو یعنی گویا کہ ان کا غلوب عام غلوب نہیں تھا، ان کا غلوب انتہا درجے کا غلوب تھا. تو اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو. تو شیطان کے حربوں میں سے بہت بڑا حربہ غلوب. یہ غلوب انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات میں بھی ہوتا ہے، زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات میں ہوتا ہے. ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جاتی ہیں، جس طرح یہود و نصارہ نے کیا، جس طرح اس سے پہلے لوگوں نے کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اسی طرح پیدا ہوا غلوب سے. اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات میں غلوب کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دینا یہی نہیں ہوتا غلوب. غلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو اولیاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی ذات میں غلوب کیا جائے، یہ بھی غلوب ہے. مثال کے طور پر اپنے ائمہ اور اپنے مہتدا اور اپنے راہبر اور رہنما ان کو نبیوں کا درجہ دے دینا، بلکہ نبیوں سے آگے بڑھ کر اللہ کا درجہ دے دینا اپنے علماء کو. یہود و نصارہ کے اندر یہ غلوب بھی تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا تھا. تو یہ غلوب ہے. تو غلوب صرف نبیوں کی ذات میں نہیں ہوتا کہ نبیوں کی ذات میں خدائی صفات پیدا کر دی جائیں، جس طرح یہود نے حضرت عزیر اور حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کیا. اللہ معاف کرے، مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں. مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلوب کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدائی صفات پیدا کی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ باور کرایا جاتا ہے، والعیاذ باللہ. صرف نبیوں کی ذات میں غلوب نہیں کیا، بلکہ علماء کی ذات میں بھی غلوب کیا. یہود و نصارہ نے بھی کیا اور مسلمان بھی اس غلوب میں مبتلا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے. آج مسلمان اپنے، حالانکہ علماء وہ حق پر تھے اور وہ اپنی زندگی میں اعلان کرتے رہے کہ ہم غلطی پر ہو سکتے ہیں، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، ہماری بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا. لیکن لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے ائمہ کی بات کو قرآن و حدیث سمجھ لیا، بلکہ صرف اپنے ائمہ کی ثابت شدہ بات کو نہیں، لوگوں نے یہاں تک کہ وہ باتیں جو ان کے ائمہ کی طرف غلط طور پہ منسوب تھی ان کو بھی قرآن و حدیث کا درجہ دے دیا، بلکہ قرآن و حدیث سے بڑا درجہ دے دیا. ایسی باتوں کو جو علماء کی طرف منسوب بھی نہیں ہے، جو علماء کی طرف صحیح ثابت بھی نہیں ہے، صرف اپنے امام کی طرف ایک بات منسوب ہو گئی، اس بات کو صرف پہلی بات ہے وہ امام سے بھی بات ثابت نہیں ہے، اس بات کو امام کی بات سمجھا نمبر ایک. نمبر دو، اسے صرف قرآن و حدیث کے برابر نہیں سمجھا، قرآن و حدیث سے بڑھ کر سمجھا. کیسے کہ قرآن و حدیث بھی آ گیا تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا اس کے بالمقابل. ایسی باتیں جو باقاعدہ ائمہ نے فرمائی بھی نہیں ہیں، ائمہ کی طرف منسوب ہے. اس سے بڑا غلوب کیا ہوگا؟ تو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکی اس سے پہلے. یہود جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. انہوں نے گمراہ کیا بہت ساروں کو. جو خود گمراہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. انہوں نے بہت زیادہ کو گمراہ بھی کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے رستے سے. تو جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے پھر دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی
تم نے ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا. اللہ نے روک دیا لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ تم چلو گے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. یہ پیش گوئی ہے. فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. جس طرح ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے کے تسمے کی طرح ہوتا ہے، تم یہود و نصارہ کی طرح بننے کی کوشش کرو گے. اب لوگ کیا کہتے ہیں آج کہ جب عیسائی حضرت عیسیٰ کا میلاد کا دن مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں؟ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے ہیں تو ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ ولیعذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے غلوب سے اہل کتاب کو بھی منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی منع فرمایا غلوب سے. اللہ معاف کرے جس غلوب میں اہل کتاب مبتلا تھے، آج اہل کتاب کی مشابہت میں امت مسلمہ بھی مبتلا ہو چکی ہے، اور جب تک ہم اس غلوب سے بچیں گے نہیں تب تک ہم راہ راست پہ نہیں آ سکیں گے. ولیعذ باللہ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود داود علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی بن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی. کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا. یہود مراد ہیں. اس سے پتہ لگا اس آیت میں بھی صراحت موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں کفار موجود ہیں. اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں نہیں اہل کتاب کو ہم کفار نہیں کہہ سکتے. میں نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اہل کتاب یہ کفار بھی ہیں اور یہ مشرک بھی ہیں. تو یہ کہنا نہیں اللہ نے کفار کے مقابل، مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب کا اللہ نے الگ ذکر کیا ہے، تو اہل کتاب جو ہیں یہ کافر نہیں ہو سکتے، نان بلیور نہیں ہو سکتے، مشرک نہیں ہو سکتے. نہیں، غلط بات ہے. اللہ نے یہاں صراحت سے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی. تو فرمایا کہ لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود و عیسی بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء و رسول میں سے ہیں. ان پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی. اللہ نے ان دو جلیل القدر انبیاء و رسول علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت فرمائی. بنی اسرائیل سب غلط نہیں ہیں، بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اچھے لوگ تھے، اگرچہ وہ تھوڑے تھے، انگلیوں پر گنے جانے والے. اور اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں اچھے لوگ تھے جو اپنے نبیوں کے صحیح پیروکار تھے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام تو غلط نہیں ہیں. تو لعنت بنی اسرائیل پر نہیں ہوئی، لعنت بنی اسرائیل کے کفار پر ہوئی ہے. تو پتہ لگا بنی اسرائیل میں کفار موجود تھے، نان بلیورز موجود تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر ہوئی ہے. یعنی زبور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں یہود پر لعنت کی گئی ہے، یہود کے کفار پر اور یہود کے نافرمانوں پر. کیوں لعنت کی گئی؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے لعنت. کیوں کی گئی یہود پر لعنت، یہود کے کفار پر؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا جو وہ نافرمانیاں کرتے رہے اور جو وہ حد سے بڑھتے رہے. یہ ان کی معصیت کے سبب تھا. معصیت کیا مطلب؟ معصیت نافرمانی. نافرمانی کا مطلب یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان پر عمل نہ کرنا، جن سے اللہ نے منع کیے ہے ان سے نہ رکنا، اللہ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرنا، یہ معصیت ہے. نمبر 2 کہ وہ جو اعتداء کرتے تھے، جو وہ حد سے بڑھتے تھے. حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ جانا، اور حد سے بڑھ جانے میں غلو بھی شامل ہے. غلو اور اعتداء، حد سے بڑھ جانا. جس غلو کی پیچھے بات ہوئی تو بہت ظلم و زیادتی کی انہوں نے، تو
تو اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے نبیوں تک کو شہید کیا، نبیوں کی تکذیب کی۔ کون سا گناہ ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ تو ان کے معصیت کی وجہ سے اور ان کے اعتداء اور زیادتی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی زبور میں اور انجیل میں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، تھے وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکر اس منکر سے، فعلوا جس کو وہ کرتے تھے۔ لعنت کا سبب کیا تھا؟ ان کی معصیت اور ان کا اعتداء، اور اسی طرح لعنت کا سبب کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ جب ایک دوسرے کو برائی کرتا دیکھتے تو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ برائی سے نہ روکنا اس کو الگ ذکر کیا ہے، الگ آیت میں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ برائی سے نہ روکنا یہ اکیلا ہی اتنا بڑا عمل ہے جو لعنت کا مستحق ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور ایک ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، اور یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے۔ علماء اپنے لیول کے مطابق، علماء کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہوتا ہے تو وہ بھی لوگوں کو روکیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور عوام کا بھی یہ کام ہے، عوام بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، حالانکہ اللہ نے یہ علماء کی بھی ذمہ داری لگائی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے ایسی۔ تو یہاں ایک جماعت سے کیا مراد ہے؟ علماء کی جماعت، ایک خاص جماعت جن کا بہت بلند مقام ہوگا۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اگر وہ صحیح علماء حق ہوں اور وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوں، خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں، علماء خیر ہوں، علماء سو نہ ہوں، تو افضل ترین لوگ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد۔ تو تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے علماء کی جو خیر کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک جماعت کی ذمہ داری قرار دیا ہے، ایک خاص جماعت کی، علماء کی۔ میں نے ذکر کیا یہ علماء کا کام بھی ہے، اور میں نے ذکر کیا یہ عوام کا کام بھی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے سورہ آل عمران میں، چند آیات کے بعد، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے اپنے لیول پر ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی، ہر عامی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے، ایمان کی شرط یہ ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور ایمان والے صرف علماء کو نہیں کہتے، علماء بھی ایمان والے ہوتے ہیں اور عوام بھی ایمان والے ہوتے ہیں جو مسلمان عوام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد ہوں یا عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ علماء کا بھی کام ہے، اور علماء کے بعد یہ عوام کا بھی، ہر مومن مرد عورت کا کام ہے، اپنے اپنے لیول پر جس کو جتنا پتہ ہے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے زیادہ اہم نہی عن المنکر ہے، کیونکہ نہی عن المنکر زیادہ مشکل ہے، امر بالمعروف نسبتاً آسان ہے۔ یعنی لوگوں سے کہنا کہ سچ بولنا چاہیے، لوگوں سے کہنا کہ نماز پڑھنی چاہیے، ایسی باتیں ہر بندہ سن لیتا ہے۔ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو یہ بات بھی نہیں سنتے، لیکن اکثر لوگ یہ نیکی کی بات سن لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو کہیں کہ فلاں چیز غلط ہے، اس کام سے آپ کو رکنا چاہیے۔ آپ حکمت کے ساتھ بھی کہیں گے، لوگ غصے میں آ جائیں گے۔ برائی سے روکنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے،
تو اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور کئی مقام پر اللہ نے نہی عن المنکر کو الگ ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اب یہاں اللہ نے امر بالمعروف کی بات نہیں کی، نہی عن المنکر کی بات کی ہے۔ یہ لوگ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر لعنت ہوئی، کیونکہ نہی عن المنکر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور بعض دوسری احادیث میں ہے یہ اہل کتاب کے حوالے سے کہ اہل کتاب کی خرابی یہ تھی، اللہ تعالیٰ احادیث میں موجود ہے کہ ان کی خرابی یہ تھی کہ جب وہ کسی کو غلط کام کرتا دیکھتے تھے ایک دفعہ اس کو روکتے تھے، پھر دوبارہ اس کو غلط کام کرتا دیکھتے تو بس پھر وہ اس کو نارمل لیتے، پھر اس سے گپ شپ بھی لگاتے رہتے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی، کھانا پینا بھی جاری رہتا، سب کچھ جاری رہتا۔ تو حدیث میں مذمت ہوئی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو غلط کام، یہود پر جو لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھتے تھے لیکن ایک دفعہ تو روکتے تھے، پھر بعد میں ان سے گھل مل جاتے۔ تو بار بار روکنا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کا ذکر کیا ہے، اور اصحاب سبت میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، ایک جو ہیلا کرتے تھے مچھلیوں کے بارے میں، خود بالفعل گناہ میں مبتلا تھے، دوسرے وہ جو خود تو یہ کام نہیں کرتے تھے اور روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب سے ایک گروہ بچا جو خود بھی یہ کام نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو روکتا بھی تھا۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، یعنی ایک گروہ بچا، وہ جو ایک گروہ جو بالفعل مبتلا تھا وہ تو عذاب میں یعنی مبتلا ہوا ہی ہوا، اور وہ گروہ جو خود تو یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کو خنزیر بنا دیا گیا، ایک کو سور بنا دیا گیا، یا جو بھی عذاب آیا۔ عذاب سے بچے کون؟ جو برائی سے روکتے تھے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے جو قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے، خاص طور پہ نہی عن المنکر، تو ایسے لوگ پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم کون ہے؟ جو بالفعل گناہ کرتے ہیں۔ جب فتنہ آتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب، پھر وہ صرف ظالموں کو نہیں آتا، وہ ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے جو روکتے نہیں ہیں لوگوں کو، اسے صرف مصلح بچتے ہیں، روکنے والے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں بہت بری تھی وہ چیز جو یہ کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔